بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، ان سے لیث نے، ان سے سعید بن ابی سعید نے، وہ ابو شریح سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے عمر بن سعید والی مدینہ سے جب وہ مکہ میں ابن زبیر سے لڑنے کے لیے فوجیں بھیج رہے تھے کہا کہ اے امیر، مجھے آپ اجازت دیں تو میں وہ حدیث آپ سے بیان کر دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمائی تھی۔ اس حدیث کو میرے دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث فرما رہے تھے تو میری آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ مکہ کو اللہ نے حرام کیا ہے، آدمیوں نے حرام نہیں کیا۔ تو سن لو کہ کسی شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں کہ وہ مکہ میں خون ریزی کرے یا اس کا کوئی پیڑ کاٹے، پھر اگر کوئی اللہ کے رسول کے لڑنے کی وجہ سے اس کا جواز نکالے تو اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت دی تھی، تمہارے لیے نہیں دی، اور مجھے بھی دن کے کچھ لمحوں کے لیے اجازت ملی تھی۔ آج اس کی حرمت لوٹ آئی جیسے کل تھی، اور حاضر غائب کو یہ بات پہنچا دے۔ یہ حدیث سننے کے بعد راوی حدیث ابو شریح سے پوچھا گیا کہ آپ کی یہ بات سن کر عمر نے کیا جواب دیا؟ کہا یوں کہ اے ابو شریح، حدیث کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، مگر حرم مکہ کسی خطا کار کو یا خون کر کے اور فتنہ پھیلا کر باغ آنے والے کو پناہ نہیں دیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 104۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے یہ علماء اپنے حکام کو بھی بہت اچھی نصیحت کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں اور ان کی وعیدیں سنانے والے ہیں۔ قاضی ابو شریح نے بھی ایسا ہی کیا کہ جب والی مدینہ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر پر مکہ میں فوج کشی کی تیاری کی تو قاضی صاحب نے انہیں یہ حدیث سنا کر روکنے کی بھرپور کوشش کی، اور حدیث کے وہ تمام احوال بڑی ہی خوبصورت ڈیٹیل سے بتائے جس طرح یہ بات بیان فرماتے ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔